اس کے لیے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ اور معانقہ۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مصافحہ عید کے دن کیوں کیا جاتا ہے اور یہ معانقہ جو گلے ملتے ہیں وہ کیوں ملا جاتا ہے؟ وہ ملا جاتا ہے دلوں کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے۔ کسے دور کرنے کے لیے؟ دلوں کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ عید کا جو دن ہے وہ خوشیوں کا دن ہے، وہ محبتوں کو بڑھانے کا دن ہے اور نفرتوں کو ختم کرنے کا دن ہے۔ آج جو مسلمانوں کے درمیان میں ذات پات کے نام پر اور آج جو ہمارے درمیان میں چھوٹے بڑے کے نام پر، رشتہ داری اور برادری کے نام پر اور پیسے اور غریبی کے نام پر جو درمیان میں جو کھائیاں بن چکی ہے اور رشتہ داروں میں آپس میں درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، شادی بیاہ کے مسائل کو لے کر اور زمین اور جائیداد کے بٹوارے کو لے کر اور گھروں کی تقسیم کو لے کر جو ہمارے دلوں میں دشمنیاں ہیں، باپ کو بیٹے سے نفرت اور بیٹے کو باپ سے نفرت اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے سے نفرت، یہ عید کا دن وہ گندگیوں کو دھلنے کا اور اس کو دور کرنے کا اور ہر ایک کو سینے اور گلے سے لگانے کا دن۔ کچھ فائدہ نہیں ہے، یاد رکھو، کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں جو ہے کینہ کپٹ رکھنے سے اور دشمنی رکھنے سے، اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے بہت مختصر ہے، بہت مختصر چھوٹی سی زندگی اللہ نے اس لیے ہم کو دی ہے تاکہ ہم سکون سے، چین سے، خوشیوں کے ساتھ اس زندگی کو گزار سکے۔ یہ نفرتوں کو لے کر جینے کی زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھو، بدلہ لینا بہت آسان ہے اور انتقام لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن معاف کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی مردانگی، ویسا کلیجہ اور ویسا دل عطا کیا ہے، اور ضروری ہے ہم اپنے دلوں کو ویسا بنائیں۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے غزوہ احد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا، اتنا رنج ہوا، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ پڑھی؟ وہ جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا اور ایک ایک صحابی کا جنازہ لایا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھتے اور حضرت حمزہ کا جنازہ ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ سارے 14 کو دفن کر دیا گیا، سب سے اخیر میں نمبر آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں رویا کہ آپ کی آواز نکلی ہو، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قابو ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم، اتنا رنج ہوا اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا، آپ کی ہچکیاں اور منہ میں سے آواز نکلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس لوٹے تو لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہائے افسوس، آج حمزہ پہ رونے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ انصار کی عورتوں کو معلوم ہوا تو وہ سب جمع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی حضرت حمزہ کے لیے رونے کے لیے۔ اتنی محبت تھی، لیکن وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وحشی نے شہید کر دیا تھا، فتح مکہ کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں آیا، صحابہ تلوار لے کے اس پر ٹوٹ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا، بولے بھائی رک جاؤ، یہ کیا کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا کہ تو نے میرے شیر جیسے چچا حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا؟ بولے حضور میں نے ان کو دھوکہ دیا تھا اور میں نے دھوکے سے ایک تیر پھینکا، ایک بھالا پھینکا جو سیدھا جا کے ان کے دل میں لگ گیا اور وہ گھوڑے پر سے گر گئے اور شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ اسے قتل مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک بے ایمان کا ایمان میں داخل ہونا وہ 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بے ایمان کا ایمان میں داخل ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی اب تو یہاں سے چلا جا، یا اپنی نظر اپنی جو ہے چہرے کو ادھر پھیر لے، اس لیے کہ میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی۔
اتنے تکلیف پہنچانے والے آدمی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور ہمارے جھگڑے چلتے ہیں کہ کسی نے ہمارے گھر کے سامنے کچرا پھینک دیا, اس پہ سے ہمارے ایسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے سلام بند, ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا بند, ہماری ذرا ذرا سی باتوں پر سے لڑائیاں ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. ارے عام دنیا داروں کو چھوڑ کر دو, اچھے اچھے لوگ جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں, گاڑی کھڑے کرنے پہ سے جھگڑا, ایک دوسرے کے دروازے کے سامنے کسی کا کچرا پڑ گیا یا کسی کی مرغی چلے گئی اس پہ سے جھگڑا, ذرا ذرا سی باتوں پہ سے ہمارے درمیان میں آپس میں دشمنیاں ہیں, آپس میں اختلاف ہے. سوچو اللہ کے نبی کے کلیجے پہ کیا گزری ہوں گی کہ چچا کے قاتل کو آپ نے معاف کر دیا. کیا ہم اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے, یاد رکھو, کچھ فائدہ نہیں. ایک نوجوان ایک صاحب تھے, وہ میرے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے, طالب علم تھے, وہ بھی آج حافظ قرآن ہیں. وہ جب ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان کے گھر سے نئی نئی چیزیں آتی تھی جو کھیتوں میں پیدا ہوتی ہے, جیسے بیر آ گئے, وہ ہم لوگوں کو سب کو بانٹتے تھے. بھائی کہاں کے بیر ہے؟ بولے یہ ہمارے کھیت کے بیر ہیں. تور کی پھلیاں آ گئی, بولے یہ سب بچوں میں بانٹتے تھے. بولے کہاں سے آئی؟ تو بولے یہ ہمارے کھیت کی پھلیاں ہیں. آم آ گئے, بولے یہ ہمارے کھیت کے آم ہیں. کوئی پھل آ گیا, بولے یہ ہمارے کھیت کا پھل ہے. تو سارے بچے اس بچے کے اوپر رشک کرتے تھے, بولتے تھے یار اللہ نے کیا اس کو زمین عطا کی ہے, اللہ ایسی ہر ایک کو عطا کرے. بولے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت دی ہے کہ اللہ اس کے کھیت میں جو بھی مال پیدا ہوتا ہے یہ بچوں کو بھی کھلاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے. مدرسے میں بھی اس کے والد دیتے. بہت دنوں کے بعد میں ایک مرتبہ اتفاق سے میں گاؤں میں گیا تو وہ ان سے میری ملاقات ہو گئی. ابھی ابھی کی بات ہے, سمجھو اس کے تقریباً 10-15 سال بعد میں نے بولا ارے حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے میں بولا یار تمہارے کھیت کی بہت تعریف ہوتی تھی مدرسے میں جب اپن پڑھتے تھے وہ زمانے میں, تمہارے کھیت کا کیا حال ہے؟ بولے یار مولانا کھیت کا مت پوچھو, ہمارے پورے کھیت کو بھینس نے کھا گئی. میں بولا کھیت کو بھینس نے کیسا کیا کھا گئی؟ نہیں بس بولے پورے کھیت کو بھینس نے کھا گئی. بولے ہمارا جو 40-50 ایکڑ کھیت تھا وہ سب کھیت ایک بھینس نے کھا گئی. میں بولا میں سمجھا نہیں, تمہارے بولنے کا مطلب نہیں سمجھا. بولے مسئلہ ایسا ہوا, ہمارے پڑوسی جو ہے اس کے بھینسا چر رہے تھے, بولے اس کے باندھ کے اوپر. اب وہ بھینسیں جو چرتے چرتے ہمارے کھیت میں گھس گئی. ہمارے کھیت میں گھسنے کے بعد وہ بھینس نے 4-5 کپاس کے جھاڑ کھا لی, 2-4 تور کے جھاڑ کھا لی. ہمارے حضرت کو غصہ آیا, بولے انہوں نے لکڑی لے کے جو ہے اس کو مارنا شروع کی ہے. وہ بھاگ کے اس کے کھیت میں چلے گئے. اب وہاں جانے کے بعد اس کو معلوم ہوا انہوں نے ہماری بھینس کو مارے, تو وہ آئے بولے جھگڑے کرنے کے واسطے میں. تو ہمارے حضرت نے بولے انہیں ہماری کھیت میں کے جو ہے ذرا کپاس کے اور تور کے کچھ جھاڑ کھا گئی. آپس میں جھگڑا ہوا, لپڑا ہوا. پھر وہ بھینس کی وجہ سے جو ہے بڑے لوگوں میں لڑائیاں ہوئی. پھر وہ مسئلہ پولیس اسٹیشن پہنچا, پھر وہ کورٹ کچہری میں پہنچا, اور اس کے بعد وہ اتنی دشمنیوں کے اندر بڑھ گیا کہ جب کورٹ کے اندر کیس پہ کیس ایک دوسرے کے خلاف ہوتے گئے اور لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے, یہاں تک نوبت پہنچی کہ پھر 1 ایکڑ 2 ایکڑ 4 ایکڑ وہ سر سگٹ پوری زمین بک گئی. بولے ابھی ہم دوسروں کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بھینس کے مسئلے پہ دونوں اگر سمجھداری سے اس مسئلے کو حل کرتے, سمجھداری سے دونوں اس مسئلے کو لیتے تھے, اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا تھا. آج مسلمانوں کا وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہے, مگر ان کے پاس میں وکیلوں کو فیس دینے کے واسطے میں اور جو ہے کورٹ کچہری میں خرچ کرنے کے لیے اس سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کا خرچ ہو رہا ہے. کائے کے لیے؟ صرف ناک اور کالر کے لیے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ تو بولے ہماری کالر ٹیٹ ہونا. ارے خدا کے بندے تیرے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھو, اس کے لیے عید کا دن دلوں کی نفرتوں کو, دلوں کی کدورتوں کو, دلوں کی گندگیوں کو دور کرنے کا ہے, ہر ایک کو سینے سے لگانے کا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی جو دشمنیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سے ہمارے درمیان میں جو اختلاف ہے, یہ اس کو بھلانے کا دن ہے. سوچو اتنے بڑے چچا کو اور مکہ مکرمہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا, جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جن کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق دی گئی, وہ مکے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. کیا ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا؟ کیا ہمارے ساتھ کسی نے اتنا بڑا قہر کیا جو آج ہم اپنے دلوں میں چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر دشمنیاں لے کر بیٹھے ہیں؟ یاد رکھو, اگر بھائیوں کے درمیان بھی کسی بھائی نے ہمارے سے تھوڑا زیادہ لے لیا, چھوڑ دو, اللہ کے لیے معاف کرو. اللہ اتنی برکتیں دے گا,
میری بات لکھ کے رکھنا، آپ اندازہ نہیں لگائیں گے، آپ خود سوچیں گے کہ یہ برکتیں مجھے کہاں سے آ رہی ہے، یہ دل بڑا کرنے کی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ بمبئی کے ایک صاحب ہے، وہ مسئلے مسائل پوچھتے رہتے میرے اوپر میرے کو جو ہے فون کر کے مسئلے مسائل پوچھتے رہتے۔ اب وہ ہمیشہ مسئلہ پوچھتے، کوئی نہ کوئی، کبھی زکوٰۃ کا مسئلہ، کبھی کاروبار کا مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں بولا بھائی تم کو میرا نمبر ملا کہاں سے؟ میں نے تم کو آج تک دیکھا نہیں، میں تم کو پہچانتا نہیں۔ ارے بولے وہ تمہارے فلانے دوست ہیں نا بمبئی کے جو تمہارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے۔ میں بولا ہاں ہاں۔ میں ان کے ساتھ ایک بار جماعت میں چل رہا تھا، ایسی ایک مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے آپ کا نمبر دیا اور بولے بھائی یہ ہمارے دوست ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ذرا بھی کچھ پوچھنا رہا تو ان سے پوچھو۔ اب وہ میرے دوست جو ہے، میں نے ایک بار ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں بولا یار یہ نام کا تمہارا کوئی ساتھی ہے، جماعت میں چل رہا تھا، تم نے میرا نمبر اس کو دیے؟ بولے ارے ہاں، بولے وہ ساتھی ہے، بولے ایک ساتھی، میں نے اس کو تمہارا نمبر دیا تھا۔ اب تم کو وہ ساتھی کی شاید نوعیت نہیں معلوم۔ میں بولا نہیں معلوم، کیونکہ وہ ساتھی اکثر زکوٰۃ کے مسئلے اور پیسے کاروباری لائن کے ہی مسئلے پوچھتے رہتا۔ تو وہ ہمارے دوست نے مجھے بولے تم کو ذرا میں مختصر اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، تو تم کو بھی سن کے ایک دم حیرت ہوں گی کہ دیکھو اللہ نے اس کو کیسی برکتیں دی۔ بولے وہ 5 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ 5 بھائی تھے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والد صاحب نے جو مکان چھوڑے تھے اس میں صرف 4 کمرے تھے، جس میں 4 بھائیوں کا آلریڈی قبضہ تھا۔ اب یہ بیچارے کی بھی شادی ہوئی، اب بھائیوں میں روز اختلاف ہونے لگا۔ اب جو بھائی 4 آلریڈی گھروں پہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے بولے بھائی تیرا انتظام ابھی ہم کیسا کریں گے؟ اس میں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا اور لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ تم کو پورا گھر بیچ کے اس کے 5 حصے کرنا پڑیں گے آپ کو برابر، ہر بھائی کے جو حصے میں آئے گا وہ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ بھی تمہارا جو ہے 5واں بھائی ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ اس نے مفتی صاحب سے کہا اگر ایسا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا گھر بیچنا نہیں چاہتا، میں اپنے بھائیوں کو میری طرف سے میرا حصہ ہدیہ کر دیتا، کوئی بات نہیں ہے، میں کرائے کے گھر میں رہ لوں گا، محنت مزدوری کر لوں گا، اللہ مجھے برکتیں دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر میں میرے بھائیوں کو گفٹ دے دیتا، میرے حصے سے میں سبکدوش ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے حصہ۔ بولے وہ نوجوان، اس نے اپنے دل کو بڑا کیا، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ کو لڑائی جھگڑا بولے سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور وہ بھی بھائیوں کا جھگڑا وہ تو اور زیادہ ناپسند ہے۔ اس لیے چلو تھوڑی میرے کو قربانی دینا پڑے گی، میں دے دوں گا، مگر یہ گھر سارا بھائیوں کو۔ بولے وہ بمبئی سے اٹھ کے میرا روڈ چلا گیا، وہاں پہ اس نے جو ہے ایک فلیٹ لیا کرائے سے، اور وہ لینے کے بعد میں وہاں پہ تھوڑی بہت کاروبار کی سیٹنگ شروع کیا، اور وہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولے اس نوجوان کو ایسی برکتیں دی، آج اس کے اپنے خود کے 4 فلیٹ ہیں۔ کتنے فلیٹ ہیں؟ وہ چاروں کے چاروں کرائے سے دیے ہوئے ہیں، اور وہ روزانہ جو ہے اس کا بس وہی کاروبار ہے، وہ مکان خریدتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے، زمین لیتا ہے، بیچتا ہے۔ وہ چاروں بھائیوں کی جو کمائی ہے، بولے وہ چاروں بھائی 50 سال تک محنت کر کے جو نہیں کما سکتے، اللہ نے اس کو صرف 5 سال میں دے دیا ہے۔ کائے کی برکت سے؟ ارے دل کو بڑا کرنے کی برکت سے۔ اصل چیز دل کا بڑا ہونا ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، آج کا دن دل بڑا کرنے کا ہے، ہر ایک کو معاف کرنے کا ہے۔ باپ سے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو ان کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کر کے معافی تلافی کرنے کا ہے۔ ماں سے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس سے بھی جو ہے معافی تلافی کرنے کا ہے۔ بھائیوں سے اختلاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک جب جائیں گے، اللہ اس کا اجر و ثواب اور جو خوشی ہم کو ملیں گی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور دنیا میں بھی اللہ اس کی برکتیں دیں گے۔ ارے ہم تو ایمان والوں کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا اگر کوئی کافر دوست ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر و مشرک و یہود و نصارہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرتے، کریں گے بھائی سبھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔